اسی فتنے کی وجہ سے اکبری، اب یہ جب بھی فتنہ اٹھا یہی اکبری دربار میں کچھ شیعہ، کچھ باطنی، کچھ رافضی جمع ہو گئے نا، تو انہوں نے بادشاہ کی ذات کو، یہ جو ہے فرعونیت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وحدت الوجود کے اس سے، یہ بات میری سمجھ رہے نہیں، میں بغیر تیار کے تقریر کر رہا ہوں، ایسے ترتیب نہیں ہے۔ فرعونیت، یہ جو اوتار بادشاہ ہوتے تھے جو مانتے تھے گاڈ کنگز، تو یہ سب کے سب وحدت الوجود کی پیداوار، یعنی وہ اس میں ضم ہو جاتے تھے، اب اس کے بعد وہ اوتار بن جاتے تھے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دربار اکبری میں ابوالفضل فیضی وغیرہ، آپ کے مورخین کا کیا حال ہے؟ مورخ جو ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، بالکل جاہل ہوتا ہے۔ ایک صاحب یہاں آ کے کہہ گئے ابھی نئے عالم کہ میرا فن تاریخ ہے، اور ابوالفضل فیضی اس کی تعریف کر گئے اپنی تقریر، ابوالفضل اور فیضی کی تعریف کر گئے۔ یہاں آپ لوگوں نے نہیں پڑھا، مان لیں آپ لوگ کیا پڑھتے؟ میں نے کہا ذرا ان کا جہل مرکب دیکھے، پکے شیطان ابلیس۔ ان کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بے نقط تفسیر لکھی انہوں نے، بے نقط، یعنی ان کی تفسیر میں کسی لفظ میں نقطہ نہیں، کہ تفسیر میں کوئی، ظاہر ہے کہ یہ کام شیطان کی ایجاد ہو سکتا ہے اور شیطانی کام کر سکتا ہے، انسان کے کرنے کا کام نہیں۔ انہوں نے بادشاہ کو اوتار بنا، اس کے لیے سجدہ اور کیا کیا سب چیز جب اوتار بنا کے کیا انہوں نے، اس لیے کہ وہ مظہر خدا ہے اور عین خدا ہے، کلمات کے جو کچھ کی۔ مجدد صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، مجدد صاحب نے یہ کیا کہ سید احمد مجدد صاحب سرہندی، انہوں نے ایک سیاست بھی، میں بتاؤں آپ کو ان کی سیاست مجدد صاحب کی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے عقل سے، منطق سے، شریعت سے، ان چیزوں سے ابطال کیا تو میری بات چلے گی، یہ عوام قبول نہیں کرے، عوام جو ہے اس کو نہیں قبول کریں گے۔ انہوں نے یہ کیا کہ تصوفی کا لبادہ اڑا، اور آدمی بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بھی تو پیدا کرتا رہتا ہے شیطان کے مقابلے کے لیے، انہوں نے تصوفی کا لبادہ اڑا۔ تصوف کے لبادے میں انہوں نے کہا کہ میں نے جو مراقبہ کیا تو میں ان کے جو مقامات ہیں نا ترقی کے، یعنی خدا بننے کے لیے مقامات ہیں، منزلیں ہیں، ایک مقام تک ترقی کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ ریاضت کرتے ہیں، دوسرے مقام پر جاتے ہیں، تیسرے مقام پر، وہ مقامات ہم لوگوں کو خبر نہیں۔ مجدد صاحب نے کہا کہ میں نے اس مقام تک صعود کیا تو دیکھا کہ وحدت الوجود نہیں، وحدت شعور ایک اصطلاحی ذات ہے۔ اس کے بعد میں نے اس مقام تک صعود کیا تو میں نے دیکھا کہ وحدت وجود نہیں، وحدت شعور۔ اس مقام تک صعود کیا تو وحدت وجود نہیں ہے، وحدت شعور۔ یہاں تک کہ آخری مقام تک پہنچ گیا، یعنی بارگاہ احدیت تک، تو انہوں نے کہا کہ وحدت وجود کا کہیں وجود نہیں، شاید وحدت شعور۔ اب چونکہ انہوں نے تصوف کا راستہ اختیار کیا تھا، ان کے زمانے میں کوئی ایسے صوفی نہیں پیدا ہو سکے کہ مجدد صاحب کو چیلنج کر سکے، اس لیے کہ مجدد صاحب آدمی بہت زوردار تھے۔ مکتوبات مجدد الفسانی وغیرہ اگر پڑھیے نا تو اس میں واقع ہے کہ ان کے کلام میں پیغمبرانہ سطوت بہت ہے۔ وحدت الشعور کی ذرا تفصیل، یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھنے میں ایسا نظر آتا ہے، حقیقت نہیں ہے، مغالطہ ہو جاتا ہے۔ وحدت شعور کا مطلب یہ ہے کہ مغالطہ ایسا ہو جاتا ہے، باقی رہ گا کہ وحدت وجود نہیں ہے۔ میں نے جب پڑھا تو واقع ہے کہ مجھے پہلے ہی مجدد صاحب کی یہ چیز پڑھتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ان کے کلام کی ایک سطوت کا جو ہے نا آپ وہ نہیں کر سکتے۔ واقع ہے کہ بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید کی صورتیں ہیں نا، پڑھیے تو جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ایک روپ پڑتا ہے نا،
اسی طریقہ سے ان کے مجدد صاحب کے مکتوبات پڑھیے تو بڑی جلالت، بڑی عظمت، وہ سچائی اور علم کا جو ہے، ہر آدمی کا یہ مقام نہیں ہوتا۔ مجدد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دیا، انہوں نے کہا ایک مرتبہ تو ایسی ضرب لگائی مجدد صاحب نے کہ واقعہ ہے کہ وہ اکبری اور جہاں وہ بھی دربار بھی ہل گیا۔ سمجھ گیا؟ اب یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا مشکل رہا، عوام پر یہ جادو چل گیا کہ یہ مجدد جو ہے اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں تک یہ سب میں آپ لوگوں پر یہ راز کھولتا ہوں کہ میرے نزدیک دو چیزیں جو ہیں یہ سیاسی ہیں، ایک تو مہدی سوڈانی کا دعویٰ ہے مہدویت، ایک مجدد صاحب کے یہ مقامات ہے۔ بتائیے گا نہیں کسی سے، یہ میں آپ لوگوں کو حلقہ کے شاگردوں کے حالات سے بتاتا ہوں کہ مہدی سوڈانی نے یہ دیکھا کہ ان عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اور فرانسیسیوں وغیرہ کو انگریزوں کو ان کو زخم دینے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں، انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کر دیا۔ میرے نزدیک یہ دعویٰ سیاسی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ناکام ہو گئے وہ، اس لیے کہ کچنر جیسے شیطانوں کا مقابلہ کرنا، بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے قوانین ہیں وہ بدلا نہیں کرتے۔ کیا آپ اگر دنیا کے متعلق اتنی معلومات نہیں حاصل کر سکتے کہ جتنی معلومات آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ کو وہی کرنا پڑے گا، وہی حرکتیں جو آج مولوی لوگ کر رہے ہیں، معاف کرنا، بنا رہے نہیں بیوقوف سب کو، کیا ہر قدم پر ان سے حماقتیں ہو رہی، باقی رہے گا کہ چکمے دینے والے، فریب دینے والے دوسرے ہیں۔ اب خبر کا تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ فرانس کا سفیر آیا بات کرنے، تو کہنے لگے کہ فرانس کسی قبیلے کا نام ہے، بے خبری کا یہ عالم تھا۔ اب مقابلہ کچنر وغیرہ جیسے شیاطین سے تھا، تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ بہرحال کوئی دنوں تک یہ چیز چلی، لیکن پھر یہ شکست کھا گئے بالکل۔ اب یہ ہے کہ مجدد صاحب نے بھی گویا یہ سیاسی طور پر کہا کہ ان کو انہی کے داؤ پر مارنا چاہیے، اور ان کا یہ دور چل گیا کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں نے سارے مقامات دیکھے ہیں، یہ ابن عربی جو ہے بیوقوف ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، میں نے تو وہاں دیکھا تو وہاں شہود دیکھا، کہیں وحدت وجود نہیں۔ اچھا، ابن عربی کو انہوں نے ایک دھکا تو دیا، اور یہ ہے کہ دربار اکبری میں بھی وہ سمجھ لیجیے کہ ابو الفضل فیضی وغیرہ کا زور جو ہے انہوں نے توڑا، وہ بدعتیں جو بادشاہ کو سجدہ کرنے وغیرہ کی تھی، ناراض کی تھی، انہوں نے اس کو توڑا، یعنی واقع ہے تو اس میں ایک ہلچل پیدا کر۔ باقی اس کے بعد اللہ خیر رحم کرے قوم پر، شاہ صاحب آئے۔ شاہ صاحب بھی بہت بڑے آدمی، سمجھ گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں، ان کے خلاف میں بڑا زور ہے، ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، بعض چیزیں بہت اعلیٰ لکھی، لیکن خدا جانے کہاں سے وہ تصوف کے گرداب میں پھنس گئے۔ ہو سکتا ہے کہ جو زوال مسلمانوں پر طاری ہوا تھا، اس زوال نے ان کو چکما دیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تطبیق بین اللذات کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ شاہ صاحب کی باتیں پڑھیے نا، یہ 3 ٹکے کے گھٹیا لوگ انہی کی باتوں کی نقل کرتے ہیں۔ کل میں آپ کے اس بندے حقیر پر خاص طریقے پر یوں یہ بات منکشف فرمائی گئی ہے، اور یوں یعنی وہ اسی لیول ہے جب بات کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، مجھے تو کبھی کبھی ہنسی آتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں بھائی شاہ صاحب بڑے آدمی، اگر وہ یہ کہے تو برداشت کرنا چاہیے ان کی خدمات پر۔ شاہ صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں دونوں کے درمیان تطبیق کے لیے پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ دونوں کے درمیان وحدت الوجود اور وحدت شہود کے درمیان تطبیق کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے تصوف کی ریڑھ کی ہڈی تو وحدت الوجود ہی تھا نا۔ اگر مجدد صاحب نے اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے تو پھر تصوف کی عبارت قائم کس پر رہے گی؟
انہوں نے وہ تطبیق کی، اور تطبیق کی ضرورت غالباً یہ بھی ایک سیاسی ضرورت تھی کہ اسلامی حکومت تو دھرم برم ہو رہی تھی بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں قوم کو اپنے ساتھ مجتمع رکھنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی؟ اب یہ ہے کہ اگر صوفیوں کے حلقے ٹوٹ گئے تو پھر یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اجتماعیت کا کوئی نقطہ نہیں باقی رہے گا، اس لیے اس ستون کو پھر کھڑا کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب نے اس کو کوشش کر کے تدبیر کر کے، شاہ صاحب کی تدبیر میں نے بڑے غور سے پڑھی ہے، واقع ہے کہ اس کو شاہ صاحب سمجھ سکتے ہیں یا اللہ میاں سمجھ سکتے ہیں، کوئی نہیں شاہ صاحب کی صفات، حمات، لمحات جو چاہے ان کی کتابیں جو ہیں ان کو آپ کوئی شخص اگر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے تو آپ میری ملاقات کرا دیجئے، میں بھی اس سے کچھ سمجھنا چاہتا ہوں۔ کوئی نہیں سمجھ، اس میں کوئی بات سمجھنے کی نہیں، بس لاہوتی باتیں ہیں۔ الغرض انہوں نے پھر اس کو بحال کر دیا۔ یہ جتنے صوفی ہے یہ بے سمجھے بوجھے کہ پھر وحدت وجود قائم ہو گیا، ورنہ مجدد صاحب نے اس کو دھکا بہت شدید پسند کر دیا تھا۔ وہ کیا ہند میں کیا مجدد صاحب کے تاریخ میں اقبال کا شعر بہت اچھا شعر ہے، انہوں نے خیر وہ یہ ہے جناب وحدت الوجود اور یہ ہے وحدت الشعور۔ اب آپ لوگ جو ہے اب شاہ صاحب کی باتوں کی نقل کرنا یہ ہر ایک کو تو زیب نہیں دیتا نا وہ، لیکن یہ قطعی ہے، بالکل قطعی ہے کہ جوگ کو شکست دینے کے لیے، یعنی جوگیوں کے جوگ کو شکست دینے کے لیے انہوں نے تصوف میں یہ چیزیں گھسائی، لیکن آپ حق کے اندر باطل گھسا دیں گے کسی نیک نیتی کے ساتھ بھی تو آخر وہ پھر گھر بنا لے گا، وہ چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا۔ انہوں نے اس کو پھر گھسا دیا، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ناچیز کو شاہ صاحب جن کی میں عزت کرتا ہوں، یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں صوفیوں میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، صوفیوں میں پڑھے لکھے 3-4 آدمی بس، باقی کچھ نہیں۔